جہاں پر پیاس کی شدت، بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر کے معصوم بچہ اپنے پیر کو گھس رہا تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جبریل امین نے آ کر اسی جگہ پہ اپنے پر کو مارا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر پڑتی ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، خود پانی کو پیتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں، اور پھر پانی بہہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا چشمہ بند نہ ہو جائے یا کہ پانی پھیل نہ جائے۔ اب کنارے کنارے میڈ مارنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں زم 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 زم، اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بھلا کرے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اگر انہوں نے زمزم کے پانی کو روکا نہ ہوتا تو ساری دنیا سیراب ہو جاتی اس پانی سے، اور الحمدللہ اس دن سے جو پانی جاری ہوا جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی نے فرمایا اس میں شفا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، جو جس نظر سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ نظر کو پوری کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، نبی کی اس حدیث کو یاد کرتے ہیں اور ہاتھ میں زمزم کا پانی لیتے ہیں گلاس کے اندر اور ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیرے نبی کی حدیث کو پڑھا ہے، جو جس ارادے سے زمزم کے پانی کو پیتا ہے اللہ پورا کرتا ہے۔ اے اللہ میں یہ نیت کر کے پیتا ہوں کہ میدان محشر میں پیاس کی شدت سے مجھے بچا لے تو۔ سوچو دوستو، تو کعبۃ اللہ بننے کی وجہ، آب زمزم کے وجود میں آنے کی وجہ کون؟ ایک عورت کا صبر، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور اکیلی ماں تھی۔ ایسی تربیت، ایسی تعلیم، ایسا ادب، ایسا سلوک سکھایا، ایسی تہذیب کہ اللہ کی قسم باپ نے ایک مرتبہ کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، خواب میں اللہ نے اشارہ دیا ہے تو بچہ کہتا ہے ابو جان کر جائیے جو رب حکم دیتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ ایک اکیلی ماں نے ایک بچے کو کیا ادب سکھلایا، باپ کی فرما برداری کرنا کس طریقے سے سکھلایا، اور رب کے حکم سامنے سر جھکانا کیسے سکھا دیا۔ دوستو اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے اور خاص کر کے خواتین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اور درس ہے۔ اور